جناب شاہد اقبال اور اس کمیٹی کے ارکان سب کا نام میں نہیں جانتا ہوں، تمہارا خدا جانتا ہے، تمہیں اجرتا فرمائے گا آمین۔ لیکن کامیاب ہے تمہارا جلسہ، رات بھر تقریریں کرے اور اگر کسی کو اشک نہ بہے تو فائدہ ہی کیا ہے۔ لیکن قربان ہو جاؤ، 11 میں نے مرادیں مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے 13 تک پہنچا دیا، سبحان اللہ۔ اب مجھے امید ہے پیارے، آج بہت سے ایسے نوجوان یا وہ بوڑھے بیچارے جو شرم کے مارے آگے نہیں آتے تھے، اے اللہ ان کا بھرم رکھ لینا اور مولا انہیں توبہ کی توفیق عطا فرمانا۔ الحمدللہ آواز بہت اچھی، آپ گھبرائیے مت، مائک لاجواب ہے، ہم تھوڑا دور اس لیے کر دیتے ہیں کہ پورا مہینہ مجھے جلسہ کرنا ہے۔ سارا مجمع درود پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام دائما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین، طبیعت تو چاہتی ہے کہ جتنے موضوع مجھے یاد ہے سب بول دوں، لیکن وقت کہاں اتنا ہے۔ آج کی رات الحمدللہ پیاری رات ہے، آج کی رات مغفرت کی رات ہے، آج کی رات مرادیں مانگنے کی رات ہے، آج کی رات کیے ہوئے پاپ کو یاد کر کے خطا کاروں تمہیں اپنے نمدیدہ ہو کر کے پروردگار کی بارگاہ میں التجا کرنے کی رات ہے۔ اس لیے میں سوچتا ہوں اور کوئی بات زیادہ نہ کی جائے، بلکہ آج بات کی جائے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو کلام پاک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات پاک کی روشنی میں جو آج کی رات کو فضیلت اللہ نے کلام پاک میں خود فرمایا ہے۔ یہ مبارک رات ایسی رات ہے کہ ہر حکمت والے حکم کو اللہ تبارک و تعالی اسے بکھیر دیتا ہے فرشتوں کے واسطے سے۔ پتہ چلا میرے پیارے، مانگ لے آج مرادیں ملے گی، مگر کیسے لوگوں؟ آدمی کرتا کم ہے، بنتا زیادہ ہے۔ مثلا میں ایک مولوی ہوں، سوچتا ہوں دنیا میری اتنی تعریف کرے کہ میں ہی اکیلا سب ہوتا ہوں، تھوڑا ہوں، ناچیز ہوں، مفتی اعظم کا غلام، امام احمد رضا کے در پاک کا کتا ہوں، غوث خواجہ رضا کے در کا دربان ہوں، یا رسول اللہ آپ کے امت کے حقیر لوگوں میں سے فقیر ہوں۔ لیکن آدمی کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ میں بہت اچھا، ہم چوں دیگرے نیز۔ جب بندہ اس نخوت کی سیڑھی پہ چڑھ جاتا ہے اور تکبر کی اپنی بلندیوں پر آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں فرماتا، بلکہ اللہ والوں کی شان یہ ہے بلند جتنے ہوتے جاتے ہیں جھکتے چلے جاتے ہیں، اور متکبر کا حال یہ ہے کچھ بھی نہیں ہے مگر تو اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں، قرآن ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم رجوع لاؤ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں سچی توبہ کے ساتھ۔ سچی توبہ کیا ہے؟ کیا سلام پھیرنے کے بعد آج کلام توبہ ہے، کان پکڑ لو، گال پہ چٹا چٹ مار لو؟ یہ توبہ تو بچپنے کی ہے۔ لڑکے سے اس کا استاذ کہتا ہے پرائمری میں، ایل کے جی میں، یو کے جی میں کہ ہوم ورک کر کے کیوں نہیں لایا، بال سلیٹ پہ کیوں نہیں ہے، تو تماچا مارا کہتا۔ پھر اس کے بعد کہا گال پہ مار تڑاتا۔ چھوٹا سا لڑکا 5 سال سے 8 سال تک گال پہ چٹا چٹ مارتا، استاد کہتا رہنے دو، ہو گیا۔ یہ توبہ نصوحہ نہیں ہے۔ توبہ نصوحہ یہ ہے کہ اگر بدکار ہے، زانی ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، غیروں کا حق کھاتا ہے اور آج اپنے کیے پہ شرمندہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے عہد کر لے، اے پروردگار کل تک تیرا بندہ عاصی گناہوں میں ڈوبا تھا، مگر اے پروردگار اب اپنے
نے کیے پہ شرمندہ ہوں، تجھ سے عہد کرتا ہوں اب بدی نہ کروں گا، مولا معاف فرما۔ یہ سچی توبہ، اسی کا نام قرآن میں توبہ نصوحہ۔ اب اگر آپ نے کر لیا کافی ہے، توبہ کے لیے مائک لگانے کی ضرورت نہیں، جلال الدین نوری سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ خطا کارو اپنے گناہ کو سب سے مت کہا کرو، اپنے گناہ کو پروردگار سے عرض کرو۔ بندوں سے اگر گناہ کا ذکر کرو گے تو آج شب برات کو تم توبہ کر کے اپنے رب کے محبوب ہو جاؤ گے۔ مگر حضرت علامہ صابر القادری صاحب اگر میری برائیوں کو علم میں رکھ لیں اور آج کے رات میں رو رو کر اللہ سے معافی مانگ لوں، یا حضرت صابر القادری صاحب قبلہ نے 5 روپیہ میری جیب سے نکال لیا حاجت کے تحت اور آج رات بھر روئے، اللہ نے معاف کر دیا، مگر بندہ جلال الدین نہیں معاف۔ جب حضرت اسٹیج پر آئیں گے تو میں کہوں گا یہ وہ مولانا ہے جو میرا 5 روپیہ نکالے۔ حضرت قریب کے ہیں اس لیے کہہ دے رہا ہوں، میں ایسا مت سمجھ لینا حضرت میری جیب سے نکالے، معاذ اللہ۔ حضرت کا میں نکالا اور میں رات بھر رویا، اللہ سے معافی مانگا اور انہوں سے بھی معافی مانگا، انہوں نے معاف کر دیا، مگر زندگی بھر حضرت میری قبر پر فاتحہ جلدی نہ پڑھیں گے۔ حضرت گزرے تو پڑھ لیے، یہ 11 توبہ کرنے والے پڑھ لیے، وہ مولوی کی قبر ہے جس کے ہاتھ پہ توبہ کیا تھا، انہوں نے تو پڑھ لیا، مگر حضرت کی جیب سے میں 5 روپیہ کھسکایا تھا، انہوں نے کہا جانے دو میاں تم پڑھو، میں تو اس کی حقیقت جانتا ہوں۔ یہ کون سا مولوی ہے، یہ کون سا عالم ہے جس نے میری جیب سے 5 روپیہ کھسکایا تھا؟ پتا چلا میرے عزیز بندے کو اگر ہماری بدی کا علم ہو جائے تو میری موت تک نہیں معاف کر سکتا، مگر ارحم الراحمین کی رحمت ہے، ایسے بڑی راتوں کو تم آنسو بہا کر سجدہ ریز ہو کر پروردگار سے رو لو تو خدا کی قسم ہمالیہ جیسے پہاڑ کو اللہ تبارک و تعالی ارحم الراحمین اپنے رحم و کرم کے دریا میں لا تقنطوا من رحمت اللہ کی موجوں کے اندر منٹوں میں دھل دے گا اور تمہیں قطب ولی ابدال بنا دے۔ اس لیے نماز فجر تمہاری چھوٹ جائے تو مسجد میں مت پڑھو ظہر کے وقت، کیوں؟ اس لیے کہ بندے کو اگر یہ پتا چل گیا کہ اس نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے تو محلے بھر میں شور کر دے گا۔ اسی لیے فقہا فرماتے ہیں قضا نمازیں گھر پہ پڑھو، کیونکہ قضا نماز مسجد میں پڑھنا اپنے گناہ کا اعلان کرنا اور اللہ تعالی بندے کو رسوا، سبحان اللہ، اللہ کا غضب اس کی رحمت اس کے غضب پر سبقت کرتی ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے فرمایا گیا اے عاصی تو اپنے پروردگار کی بارگاہ کا عصیاں کار ہے، تو خطا کار ہے، مگر تجھے تیرا پروردگار رسوا نہیں فرماتا۔ اس لیے بندے اپنے گناہوں اور خطاؤں کو بندوں سے نہ کہا کرو بلکہ اس کو چھپا لو، اللہ ارحم الراحمین ہے، معاف کر دے گا، مگر انسان کو اگر علم ہو جائے تو میرے پیارے وہ جلدی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے آج کی بڑی رات ہے، آج فضیلت کی رات ہے، آج عظمت کی رات ہے، آج رویا جائے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے اللہ کے بندو مومنین تم اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کے ساتھ رجوع لاؤ اور اللہ سے رو۔ تو رونے کی ادا کب پیدا ہوگی؟ مثلاً آج میں گھر سے نکلا، 100 روپے خیرات کر دیا، بھولے نہیں سمجھ رہا ہوں، 100 بیوی کے نام، 100 نجم الدین جیلانی کے نام، 100 اپنی دونوں بیٹیوں کے نام۔ اب جب نکلا 4 مینار پہ، لوگوں نے کہا یہ کون حضرت؟ کہا مبارک پور سے آئے ہیں، 500 روپیہ خیرات کیا ہوں۔ ارے مولوی صاحب تمہارے جیسے خیرات کرنے والے بھٹیوں میں جھونک دیے جائیں گے۔
5 روپے خیرات کی تو یاد ہے، ہزاروں گناہ بھول گئے۔ بندہ نیکیاں کم کرتا ہے، برائیوں میں زیادہ ملوث ہے، مگر اپنے 500 روپے خیرات کو اپنی موت تک یاد رکھتا ہے، بیڑا پار ہو جائے گا۔ نہیں، مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے الحمدللہ خوف اور امید کے درمیان۔ اب آؤ تمہیں بتاؤں کیسے جھکا جاتا ہے، آج کی رات معافی کیسے مانگی جاتی ہے۔ میں تمہیں لے چلتا ہوں اس عظیم بارگاہ میں جہاں سے توبہ کا سلیقہ ملا، جہاں سے رب کی بارگاہ میں رونے کا طریقہ ملا۔ وہ رسول اللہ کا سب سے پیارا جانشین، وہ امت میں سب سے افضل، وہ کون ہے جس کا لقب قیامت تک ہر سنی امام منبر پر کھڑے ہو کر کہتا ہے الحمدللہ، وہ ذات پاک سیدنا صدیق اکبر کی ہے۔ ہمارا امام کھڑا ہوتا ہے، خطبہ پڑھتا ہے، وَالصَّلَاةُ عَلَى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَنَامِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الْكِرَامِ خصوصاً عَلَى أَفْضَلِ الْبَشَرِ بَعْدَ الْأَنْبِيَاءِ بِالتَّحْقِيقِ۔ نبی پر درود بھیج لیا، پروردگار پہ پہلے حمد کر لیا، آقا پر درود و سلام بھیج لیا، اصحاب پر بھیج لیا، اولاد نبی پر بھیج لیا، اطہار پر بھیج لیا، پھر اس کے بعد کہتا ہے خصوصاً علی افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین ابی بکر الصدیق۔ بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بھی تو بولنا سیکھو۔ ہمارے خطیبوں نے یہ سکھایا نہیں ہے، ہمارے خطیبوں نے تو اب یہ سکھا دیا ہے، شاعروں نے چلاتے رہو، جہاں معاذ اللہ کہنا وہاں سبحان اللہ کہتے ہو، جہاں سبحان اللہ کہنا وہاں معاذ اللہ کہتے ہو۔ اس لیے تقریر سنی جاتی ہے، چلایا نہیں جاتا۔ اور جب پیاروں کا نام پاک آئے تو کم سے کم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دو۔ یہ کون ذات ہے جس کا نام صدیق اکبر ہے؟ الحمدللہ وہ کون ہے؟ بہت بڑے متقی، اللہ کے پیارے بندے، امت میں سب سے افضل، اللہ کے رسول کے اعلیٰ اول خلیفہ میرے سیدنا سرکار صدیق اکبر رضی اللہ۔ ہم لوگ زندگی بھر کمائیں، کروڑ پتی ہو جائیں، حضرت علامہ مفتی صابر القادری، اور خرچ کر دے، سب زکوٰۃ خیرات دے دے، تو ان کے اوپر قرآن کی آیت اترنے والی نہیں۔ حضرت مولانا صاحب گھر لٹا دے تو قرآن کی آیت ان کے تقویٰ طہارت میں نازل ہونے والی نہیں۔ اب جبریل کسی پر نہیں آ سکتے، اب روئے زمین پر ان کا نزول حکم الہی لے کر نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ نبی آخر الزمان پر آ چکے، اب ان کے بعد نہ آئیں گے، مگر میرے صدیق سب میں افضل امت میں اور رسول اللہ کے اول خلیفہ، آپ کا تقویٰ اتنا پیارا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سب سے بڑا متقی فرماتا ہے۔ غور سے سنو، یہ آدمی نیکی کرے تو بزرگوں نے فرمایا نیکی کر دریا میں ڈال۔ اس کا کیا مطلب؟ کہ جتنا گیہوں دھان چنا روپیہ ہے لے جاؤ، سب ساگر جھیل میں ڈال دو۔ نیکی کر دریا میں ڈال کا یہ مطلب ہے کہ خیرات کرو، بھلائی کرو، تو جانو کہ میرا پیسہ دریا میں گم ہو گیا، ملے گا۔ یہ بزرگوں نے فرمایا نیکی کر دریا میں ڈال۔ یہ نہیں مطلب ہے کہ ساری زکوٰۃ نکالو، تھیلی بھر کے 2000 وہ لے جاؤ، اپنے آپ ساگر جھیل میں ڈال دو۔ نہیں، نیکی کر دریا میں ڈال کا مطلب یہ ہے خیرات کر کے بھول جا، نیکیاں کر کے بھول جا، صدقہ کر کے بھول جا، بھائی کے ساتھ مہربانی کر کے بھول جا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کر کے بھول جا، پڑوسی کے ساتھ نیکیاں کر بھول جا۔ اب پانے کی دنیا میں اگر امید رکھے گا تو آخرت میں اجر سے محروم ہو جائے گا، اور اگر آخرت میں دنیا میں بھول گیا تو آخرت میں اللہ کی رحمت اور رسول اللہ کی سفارش کے صدقے میں الحمدللہ عطیات کے ڈھیر لگ جائیں گے۔
صحابہ خرچ کرتے تھے اسی طرح کی نیکی کا دریا میں ڈال، یعنی دنیا میں پانے کی امید رکھ مت رکھ، جیسے تیرا پیسہ میرے عزیز دریا میں گم ہو جائے تو ملنے کی امید نہیں ہے۔ کون ہے جو دریا سکھائے گا اور کون ہے جو ٹھنڈی پیسہ پائے گا؟ قربان جاؤ، سیدنا صدیق اکبر ہے، سب سے متقی ہے، رسول اللہ کے جانشین اول ہے، یار غار ہے میرے آقا صدیق، سب سے بہتر پہلے معراج کی تصدیق کرنے والے، رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے، عمر درازوں میں ان کا نام صدیق ہے۔ آپ کی عادت کتنی پیاری تھی کہ غریبوں پر رحم فرماتے اور مکہ کے مظلوم مومنین جو اولین کلمہ پڑھنے والے غلاموں کی صورت میں مجوسیوں مشرکوں کمینوں کے ہاتھ میں گرفتار ہوتے تو سرکار صدیق انہیں چھوڑا کے آزاد کر دیتے، جن کی سب سے زندہ مثال حضرت سیدنا بلال حبشی کی۔ تاریخ وہ پڑھ رہا ہوں جس کو تم خوب جانتے ہو۔ آج کل مسئلہ ایسا ہے کہ تقریر وہ کی جاتی ہے کہ جو کوئی نہ کیا ہو چاہے غلط ہی ہو تو کہتے یا نیا پوائنٹ مولوی بتائے، جو بہت نیا پوائنٹ بتائے جان لو گڑبڑے ہیں، کیونکہ نیا پوائنٹ جو لاتا ہے وہ اپنی طرف سے کھیس بسیٹ کے لاتا ہے۔ ہمارا تو سارا پوائنٹ 1400 سال پرانا، اس لیے کچھ لوگ سوچتے ہیں ادھر ادھر سے گھسیٹ کے بیان کر دو تاکہ حیدرآباد والے کہے یہ جو نیا مولوی آیا بڑا بڑھیا مولوی۔ ان کو کیا معلوم ہے نادان کہ کہاں سے لے کر آیا اور کس کی کتاب سے لے کر آیا، اپنوں سے لے کر آیا یا دوسروں سے لے کر آیا۔ مگر آپ نے سوچا واہ بھائی نئی بات بتا دی اس لیے بڑی پیاری بات بتائی، واہ 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 واہ۔ نہیں میرے پیارے، بات پرانی ہے مگر نورانی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ کی عادت شریفہ تھی، مکہ کے نئے مسلمان ہوتے جو کمزور یا غلام مشرکین انہیں ستایا کرتے، مثلا امیہ بن خلف ہے جو اللہ کے رسول کا سچا عاشق، حضرت بلال کو اپنا غلام بنایا اور آپ کو دہتی ریت پر پتھر کے چٹانوں پر رکھ دیتا، آپ کے سینے پہ سل رکھ دیتا اور امیہ کہتا تھا اے بلال تم احد احد نہ کہو، لا الہ الا اللہ نہ کہو، توبہ کر لو، اگر کلمے سے معاذ اللہ رجوع کر جاؤ تو میں تمہیں آزاد کر دوں۔ حضرت بلال کے سینے پہ سر رکھ کے ان کا آقا امیہ کہتا تھا کیا بولتا ہے؟ عزا بول، لات بول، حبل بول، منات بول۔ تو صدیق سرکار بلال فرماتے احد احد احد۔ خدا کیسا ایمان تھا، سینے پہ سل ہے۔ اور یہاں تو آج کل اللہ الصمد لوگ دوسروں کی جے لگاتے ہیں۔ حضور سید العلماء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی کی جے کیوں کر لگاؤ، کیا غرض ہم کو؟ کسی کی جے کیوں کر لگاؤ، کیا غرض ہم کو؟ ہمیں کافی ہے اپنا نعرہ سید، اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، تمہارا مصحف رخ میرا قرآن یا رسول اللہ۔ الحمدللہ آج وہ کہاں ہے تمہارا ذکر میرا دین و ایمان یا رسول اللہ۔ امیہ نے کہا بلال اللہ اور رسول کا نام لینا چھوڑ دو، آزاد کر دوں گا۔ حضرت بلال کے سینے پہ سر ہوتی اور عرض کرتے احد احد۔ حضرت صدیق کا گزر ہوا، بلال کو تڑپتے دیکھ کر فوراً گئے اور درہم و دینار کے جتنی آپ کی قیمت تھی لے کر امیہ کے پاس آئے۔ امیہ بول کیا چاہتا ہے؟ نبی کے اس عاشق کو آزاد کر۔ امیہ نے مطلوبہ قیمت بیان کی۔ سیدنا صدیق اکبر نے اپنی گاڑی کمائی، اپنی پیاری کمائی لے جا کر پیش فرما دیا، سیدنا بلال حبشی کو آزاد کرایا۔ سبحان اللہ، آزاد ہو گئے۔ حضرت سیدنا بلال ابو بکر صدیق کے والد نے دیکھا میرا بیٹا صدیق غریب لوگوں کو آزاد کرتا ہے، ٹوٹ پجیا بظاہر کمزور ٹنٹنی لوگوں کو آزاد کرتا ہے، آئے وقت میں لوگ کام نہ آئیں گے۔ آپ کے والد بزرگوار سیدنا عثمان ابو قحافہ اپنے
اپنے بیٹے پیارے ابو بکر صدیق کو طلب فرماتے ہیں، اے ابو بکر اگر اللہ کی راہ میں تجھ کو مال دولت خرچ کرنا ہے تو مشرکین مکہ کے ہاتھوں میں جو طاقتور غلام ہیں اور وہ جکڑے ہیں انہیں آزاد کرو تاکہ آنے وقت مصیبت کے وقت میں تمہارے کام آ جائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق اپنے والد بزرگوار کی بارگاہ میں بادب عرض کرتے ہیں، ابا حضور ابو بکر کوئی کام اپنے فائدے کے لیے نہیں بلکہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کرتا۔ اے ابا جان، بلال کو آزاد کرنا اپنے مقصد دنیا کے لیے نہیں، اے ابو جان رسول اللہ کا عاشق تڑپ رہا تھا اور اس کو آزاد کرایا ہوں مشرک مکہ کے ہاتھ سے، اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے۔ ہمیں یہی چاہیے، دنیا میں یہ آزاد ہونے والے میرے کام آئیں گے، ہم اس خاطر دنیا میں مال خرچ نہیں کرتے۔ بلبلے سدرا اترے، دو عالم کے تاجدار کی بارگاہ میں قرآن کی آیت لے کر آئے۔ سارے مفسرین کرام متفق ہے کہ یہ آیت کریمہ سیدنا سرکار ابو بکر صدیق کے اسی واقعے کے وقت نازل ہوئی۔ جبریل آئے اور فوراً مژدہ سنائے اور گویا پروردگار نے فرمایا، اے میرے محبوب اپنے پیارے عاشق کو یہ مژدہ سنا دو۔ قرآن نے فرمایا وَسَيَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ قرآن کا ترجمہ سنو، دل بھاگ بھاگ ہو جائے۔ اللہ نے قرآن کے پارے میں ابو بکر صدیق کو رضائے مولا اور اسلام کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَسَيَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ ان قریب قیامت میں اس کا پروردگار یعنی صدیق کا رب جہنم سے ان کو بہت دور رکھے گا۔ اس کو الاتقا، اس بہت بڑے متقی، اس بہت بڑے متقی، اتقا اس میں تفصیل ہے، جو امت میں سب سے بڑا تقوی والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کا لقب اتقا فرمایا۔ اتقى الذي يؤتي ماله يتزكى۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غوث العظم امام التقى والنقى، جلوے شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ تو وہ جو توقع اور نقا ہے انہی متقیوں کی جمع، وہ غوث العظم جو متقیوں کے امام ہے اور پاک دامنوں کے سرخیل و سردار۔ اعلیٰ حضرت جانتے ہو، اعلیٰ حضرت نہیں جانتے ہو، یہ اعلیٰ حضرت ہی کا فیض ہے جو قادری کتا یہاں تڑپ رہا ہے۔ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اگر مجدد کی ذات نہ ہوتی تو نجد کے بھیڑیے تم کو بکری بنا کے کھا گئے ہو، مگر امام احمد رضا آپ مجدد بن کے من جانب اللہ آئے، عشق رسول کا چراغ جلایا اور غوث خواجہ کا غلام بنا ڈالا، اس لیے قیامت تک پڑھا جائے گا ڈال دے قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ ایک مرتبہ کہہ دو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ سبحان اللہ، درود پاک پڑھو، دو آگے بڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد البارک وسلم، صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ۔ بولو صدیق اکبر سب سے بڑے متقی ہیں کہ نہیں؟ بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ صدیق سب سے بڑے متقی اور امت میں سب سے بڑے بہتر۔ اللہ نے ان کو فرمایا اتقا الذی یؤتی مالہ یتزکا، وہ بڑا متقی جو اپنے مال کو رب کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے لفظ کی پاکی کے۔ ہم لوگ خرچ کرتے ہیں دکھاوے میں، اللہ نہ کرے ریا،
اللہ دور کر دے۔ مثلا ہم لوگ جب چندہ مانگنے آپ کے یہاں جاتے ہیں تو یہ مولوی بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، آپ کا نام جناب ظہور احمد ہے تو اتنا ہی نہیں لکھتے ہیں، عالی جناب عزت مآب الحاج سید ظہور احمد صاحب قبلہ، تب آپ کا نفس موٹا ہو کے کدکد ہوتا ہے۔ اور جو مولوی سیدھا سادھا میری طرح لکھ دے جناب ظہور احمد، تو آئندہ سال اگر 100 دیے ہیں تو اس سال خالی 50، اور اگر قبلہ بڑھا دیا تو 500 بڑھ گیا۔ یہ نفس ہے جو ہمیں موٹا کر رہا ہے۔ مگر صدیق اکبر نے کہا نہیں، اے ابا حضور اپنے لیے نہیں، اللہ اس کے رسول کی رضا کی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوتی مالہ یتزکا، جو عطا کرتا ہے اپنے مال کو اپنے نفس کی طہارت اور پاکیزگی کے لیے۔ اس اتنے بڑے متقی کی شان دیکھو، اے بڑی رات میں رونے والوں کیسا رویا جائے اور اللہ کی بارگاہ میں کیسی عاجزی پیش کی جائے، اپنے گناہ کو یاد کیسے کیا جائے۔ یہ تو قرآن کے پاروں میں حضرت ابو بکر بہت بڑے متقی ہے اور وہ جہنم میں نہ جائیں گے، ماشاءاللہ اللہ نے فرمایا میرا صدیق جنت میں جائے گا۔ خود تو یہ قرآن نے کہہ دیا، اور دو عالم کے تاجدار شافع محشر امام الانبیاء فخر رسول ہے، الحمدللہ قاسم نعمت ہے، مالک جنت ہے، وہ میرے آقا خود فرماتے ہیں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، ابو عبیدہ جراح جنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ۔ اس مجدد اعظم امام احمد رضا فاضل بریلوی نے اس حدیث پاک کی ترجمانی اپنی شعر کی روشنی میں فرمائی اور فرمایا وہ دسو جن کو جنت کا مزدہ ملا۔ میرے مجدد کا شعر سن لو، وہ دسو جن کو جنت کا مزدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ یہ وہی ہے رسول وقار ہاشمی جو جنت بانٹ رہے ہیں۔ اے نادانو، کس منہ سے کہتے ہو رسول بے اختیار ہے؟ رسول اتنے مالک و مختار ہے اللہ کی عطا سے کہ جسے چاہے جنت عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اور آقا نے عطا فرمایا، ان بزرگوں کا نام لے لے کر امام احمد رضا نے اس حدیث پاک کی ترجمانی اس روشنی میں فرمائی، وہ دسو جن کو جنت کا مزدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے ہو سکتا نہ ہے۔ اختیار رسول پوچھتے ہو، رسول جنت دیتے ہیں، رسول جنت بانٹتے ہیں۔ خدا نے جس کو مستحق کہا رسول اللہ نے اس کا نام مینشن کر دیا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چشمہ لگاؤ، سرما بریلی کا دکھائی دے گا قرآن حدیث کی آیت میں کہ اللہ والوں کا مقام کتنا بلند ہے۔ اس لیے فرمایا شعور نہیں ہے، نبی وہ مختار ہے، جنت بھی بانٹتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں ڈوبا سورج الٹ آتا ہے، اشارہ کرتے ہیں چاند شک ہوتا ہے، وہ رسول مختار ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے نادانو، اندھے ہو گئے ہو، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، ان سے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ درود پاک پڑھے سارا مجمع، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ۔ سنیے عزیز بھائیوں، تقریر کی ابھی آدھی کڑی ہوئی ہے، بولو بیٹھ جاؤں یا تھوڑی دیر اور سنو گے؟ سنیں گے۔ اگر سنو گے تو ذرا زور سے درود پاک پڑھو، اللہم صلی علی سراتو۔ میں یہ نہیں چاہتا کیونکہ ہمارے علماء موجود ہیں، اللہ جانے کس کی زبان سے اللہ تعالیٰ کس کے دل میں رقت پیدا فرماتا۔
हम ये नहीं चाहते कि सारे खतीबों और शायरों का वक्त तनहा मैं ले लूं और सुबह बद्दुआ लेकर जाऊं। आज तो दुआ की रात है मेरे प्यारे, इसलिए आज जितने लोग आए हो सबकी सुन लो और दुआएं आखिर में मांग कर निकलो। अल्लाह ताला मुरादें पूरी फरमाए। मैं ये बता रहा था, नबी ने जन्नती कहा, कुरान ने इशारों में जन्नती कहा, जहन्नम से दूर रखने का हुक्म फरमाया, सबसे बड़ा मुत्तकी कहा। मेरे प्यारे याद देख अब कैसे हमें रोना चाहिए। ये सरकार का काशाने नबूवत है, सहाबे किराम में से चंद जलवा बार है। रसूलुल्लाह की बारगाह में आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। सहाबे किराम की मुख्तसर फी जमात सरकार की बारगाह में सब सानोए अदब तह किए बैठे हैं। मेरे आका जिक्र फरमाते हैं, एक रात मेरे सरकार ने फरमाया कुछ लोग जहन्नम में ऐसे ऐसे सलाखों से चुभाए जाएंगे। अल्लाह हरम रख लेना, नहीं ये जुब्बा और साफा का तहारत, अल्लाह माफ कर देना। कौन रो रहा है जब सरकार ने ये फरमाया कि कुछ लोग जहन्नम में सलाखों से जलाए जाएंगे, तो सैयदना सिद्दीक अकबर ज़ारो कतार रोने लगे और आपकी अश्के मुबारक और इस हुल्कुमे पाक से इस कट्ठों से आंखों के नमूदार हुए और आपके गौहरे आबदार अल्लाह अल्लाह चेहरे पाक और रुखसार पे ढलक गए। सरकार हदीसे पाक बयान कर चुके तो सिद्दीक अकबर का चेहरा देखे आंसुओं से भरा हुआ, मोतियां ढलक रही है। आका ने पूछा सिद्दीक रोना कैसे? कहा या रसूल अल्लाह अभी अभी आपने जहन्नुम में जलने वालों का तज़किरा किया, अबू बकर रो रहा है कि उनने मेरा नाम। बोलो प्यारे, हम कमीने थोड़ी नेकी करके तकब्बुर करते हैं और वो उम्मत में कितने अफजल रो रहे हैं। सरकार ने इरशाद फरमाया अबू बकर तुम उनमें से नहीं हो बल्कि तुम पाकीज़ा और जन्नतियों में हो। सुभान अल्लाह। पता चला जिसे जन्नत का मुद्दा मिला वो रो रहा है और हम लोग तो फकत उम्मीदों में हाथ बांधे बैठे हैं। सबका मिल जाए या रसूल अल्लाह, इनायतें मिल जाए या रसूल अल्लाह। इसलिए मेरे सुन्नी भाइयों अपने किए पर शर्मिंदा हो जाओ और परवरदिगार आलम की बारगाह में रो। अल्लाह तुम्हारी तौबा कबूल फरमा ले। ए गौसुल आजम जिलानी, आपके सब कादरी गुलाम बैठे हैं और बरसात के छींटे हैं। आका हम सियाकार है, हिम्मत नहीं मगर आखिरत की बारगाह में दुआ कर दे। ए कादरी दूल्हा या शायख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह फी सबीलिल्लाह, बारिश थम जाए और गुनहगार कुछ और सुन ले। हम तो इस्तिगासा कर सकते हैं मगर चलते चलते तुम्हें और बताए कैसे रोया जाए। इसलिए ए आसियो आज रात भर रो लेना। जो सबसे बड़ा मुत्तकी है वो रो रहा है कि जला न दिया जाओ, गिरफ्तारी न हो जाए तो हम पापियों को दुआ दो। अल्लाह ताला हमें माफ कर दे। इसलिए हम मेरे सुन्नी भाइयों जरा थोड़ी देर सब्र करिएगा और बस एक वाकया हम आपको सुनाकर अल्लाह के प्यारों का और आज की रात में तौबा करने के लिए गुजर जाऊंगा। मगर बारिश का मौसम है इसलिए कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बारिश है तो बारिश हो भी सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह आप आए और अपने इस इंतशार से पहले हाथ उठा के ये दुआ कर लो, अहद कर लो कि इंशाअल्लाह कल से रोने के लिए 5 वक्त की नमाज हम सब पढ़ेंगे। सारा मजमा हाथ उठा या अल्लाह इन्हें अहदे अलस्त का मस्त कर दे। ए अल्लाह इन्हें रोने का सलीका दे दे। ए अल्लाह इन्हें सद्दा रेज होने का तरीका दे दे और मौला इनके सगाइर कबाइर माफ फरमा दे। और ए मौला अगर तेरी रहमत किसी पर है तो तेरा बंदे आजिज कहा उसे कबूल फरमा ले। और ए अल्लाह मौका अता फरमा मौला कि हमारे और भी खुतबा कुछ बयान करे और रात गुजर जाए तेरी प्यारी जिक्र में। ए परवरदिगार रहम फरमा दे, इलाहुल आलमीन करम फरमा दे। ए अल्लाह कतरात बारिश के थम जाए। अब सारा मजमा दरूद पढ़े और मैं वाकया सुना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलात
अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। कभी रोजियां अल्लाह बच्चों के सदके में, कभी बीवी के सदके में, कभी जानवरों के सदके में, कभी चरिंद परिंद के सदके में दे देता है। इसलिए बंदे को चाहिए कि वो अपने को सब न जाने, बल्कि अल्लाह की रहमत की तरफ मुतवज्जे करे। हजरत सैयदना सुन्नून मिस्री बहुत बड़े बुजुर्ग थे। मिस्र के औलियाए इज़ाम में आपका मर्तबा, आप साहिबे कश्फ बुजुर्ग, बड़े नेक बुजुर्ग, सुभान अल्लाह। एक दिन आप इबादत करते और जब ग़िज़ाएं घटती तो आप दरिया में कश्ती चला देते, जाल लेते, मछली मारते, घर लाते, खाते, अल्लाह अल्लाह करते। बैठे रहो, बारिश से मत इतना डरो, अगर तेज होगी तो चले जाना, छिमछिम है तो साथ दो। हम नहीं चाहते कि भीग के बीमार हो जाओ। ये अल्लाह की रहमत है, हम उसके हर तकदीर पर राजी। हजरत सुन्नून ने एक दिन कहा अपनी प्यारी बेटी से कि ए बच्ची, हम जा रहे हैं आज शिकार करने। आबिदा जाहिदा बच्ची ने कहा अब्बू जान आप चलोगे तो हम भी चलेंगे। कहा बेटी तू क्या करेगी? कहा अब्बू जान तुम मछली मारोगे और मैं झोले में। अब्बू जान ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह जान लेकर छोटी सी कश्ती से बैठ गए और बेटी ताहिरा आबिदा साहिदा जन्नती बैठ गई। हजरत बोला रखी बच्ची को और जब उससे मारा जाल तो एक आ गई मछली, पकड़ के हजरत ने बेटी को थमाया, बच्ची झोले में डाल दी। हजरत मछली मारने में मसरूफ और एक तो मिल जाए काम का सुबह से शाम। बच्ची ने झोला खोल के देखा तो मछली अपना मुंह कुछ पानी की हाजत। बच्ची समझ गई कि मछली तकलीफ पड़ रही है, जल्दी से झोले से मछली को उठाया, चुपके से दरिया में। हजरत जब थक गए मछली मारते मारते दूसरी नहीं मिली तो ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा बेटी वो जिंदा है कि मर गई? जन्नती बच्ची ने कहा हुजूर मर नहीं गई, वो जिंदा हो के दरिया। अब्बा मुस्कुराए, ये गजब है बेटी, हम दिन भर मारते रहे तो खाओगी क्या? कहा अब्बू जान वो मछली तस्बीह पढ़ रही थी और हमने सोचा जो अल्लाह के जिक्र से अपने को आबाद रखता है वो मारा। अब्बा वो पाखी बोले हम उसको खा ले। यहीं से ये अकीदा रोशन हुआ कि अल्लाह के प्यारे बंदे बताते हैं कि जो अल्लाह का होता है वो न दरिया में मारा जाता है न खुशकी में मारा। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री ने कहा बेटा जितनी मछलियां मारते जाओ तुम सबको दरिया में छोड़ती जाओगी तो ये शिकमुल उलूम कैसे भरे? बेटी मुतवक्किला थी, अर्ज करती है अब्बू जान भरोसा रखो गैब से रोजी आएगी। कुर्बान जाइए खुदा की कसम, बाप भी निराला। मेरा शायर जा रहा, अच्छा नहीं शायद साहब थे तो बाद में सुनना है माशा। बाप भी निराला, बेटी भी निराली, मगर आज की रात रोने वालों, आज नेकियों की गठरी मत देखना, आज बदी के गट्ठर खोलना और शर्मिंदा होना। ज़ुन्नून कौन थे? हम जैसे मौलवी उनके जूते के तलिया के बराबर नहीं, वो थूक देते उनके खिखार के बराबर, उनकी दाढ़ी के रीशे पाक के बाल के भी बराबर वो ज़ुन्नून थे। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा उनकी अंगूठी या सुई दरिया में गिर गई तो सारी मछलियां अपने मुंह में लेकर आ गई। हुजूर हमसे लीजिए, सब अंगूठी और सुई दे रही है। अगर हम लोग इतने बड़े मौलवी हो जाए कि एक ही मछली अगर गायब अंगूठी दे दे तो मरने से पहले मज़ार तैयार। और मुजाहिर भी कई बोरा लोबान लेकर मेरे मरने
کے انتظار میں مرو۔ اللہ بچائے، مجاوروں سے دین کو لوٹ ڈالا ہے۔ پیرانمی مرب پرند مریدہ ہمیں پڑھا دو۔ اللہ تعالیٰ بزرگوں کے دامن کے صدقے میں اسلام زندہ رکھا ہے، مگر اب تو مجاوروں نے صاحب اتنا کر ڈالا ہے کہ جہاں نہیں قبر ہے وہاں بھی تان دیا تھا۔ اب یہ بد مذہب ہمیں تانا دیتے ہیں، دیکھو یہی تمہارا مذہب ہے۔ امام احمد رضا کا یہ مذہب نہیں ہے کہ جھوٹی قبر بنا کے چادر ڈال دو، لوہبان سلگاؤ، بلکہ جہاں ولی زندہ ہو وہیں جاؤ۔ تم جاؤ مگر گھر والی کو مت لے جاؤ۔ یہاں تم تو نہیں جاتے ہو مگر ان کو ٹھوسے رہتے ہو، جاؤ۔ اے نادان، ضمناً مسئلہ سن لے۔ صدیق اکبر کے دور تک عورتیں مسجد نبوی میں جاتی تھیں۔ عہد فاروقی آیا تو سرکار فاروق اعظم نے فتویٰ دے دیا اب مسجد نبوی میں نماز پڑھنا عورتوں کے لیے ناجائز۔ جب سرکار فاروق اعظم سے لوگوں نے پوچھا حضور سرکار نہیں روکے، صدیق اکبر نہیں روکے، آپ روک رہے ہیں؟ تو فرمایا ہاں، میں اب لوگوں کے دلوں اور آنکھوں کے فطور و دلے کے پاپ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر 1400 سال پہلے مرد لوگ عورتوں کے پیچھے جا کے کھڑے ہوتے تاکہ عورت کے حسن و جمال کو دیکھیں، تو جب فاروق اعظم اس پاکیزہ دور میں جس کو رسول اللہ نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، پھر زمانہ ان کا ہے جو میرے بعد ہے، ثم الذین یلونہم، پھر تبع تابعین کا زمانہ فرمایا۔ تو جب اس زمانے میں فاروق اعظم عادل الاصحاب مزین المنبر والمحراب الموافق رائہ بالوحی والکتاب، اپنی نورانی آنکھ سے انسانوں کے دل کے پاپ اور نگاہوں کا فطور دیکھ رہے تھے، تو اس بے حیا دور میں اب کیا چاہتے ہیں؟ بہن بیٹیوں کو گھروں میں رکھو، میرے عزیز ہاتھ جوڑتا ہوں، ذرا سختی کرو۔ بزرگوں کے مزار پر جانا یہ جائز ہے، مگر ان کو جن کی عزت محفوظ ہو۔ اب بازاروں میں اور مزاروں پر عزتیں محفوظ، اگر وہ مسجد میں دیکھ رہے تھے تو تم بولو آج میلہ میں کیا حال ہوگا۔ اس لیے مزار پر جانا جائز، چادر چڑھانا جائز، فاتحہ پڑھنا جائز، مگر منت وہ مانے چادر شوہر لے کر جائے، منت وہ مانے گھر میں کھچڑا بنائے فاتحہ کے لیے، فقیر کو گھر میں محلے کے بچوں کو کھلا دو بہن بیٹیوں، مگر چادر بھیجنا ہے تو اپنے بھائی کو بھیج دو، اپنے بچے کو بھیج دو، اپنے برادر کو بھیج دو، نہیں ہے کوئی والد بزرگوار زندہ ہے بھیج دو، پڑوسی کو دے دو، لے جا کر بتیوں چادر چڑھا دو۔ اے میری بہن بیٹیوں، سیدنا فاروق اعظم کا فتویٰ بتا رہا تھا کہ جب اس زمانے میں فطور تھا تو آج تو خرافات کا دور ہے، کہاں رہی وہ آنکھیں اور کہاں رہا وہ پاک دل۔ اس لیے سنی بھائیوں، یہ کون سنون اولیاء کی کرامت سے فیض پڑتا ہے۔ قادری دولہا بغداد میں بیٹھے ہو، سب کتے آپ کے ہاں بیٹھے بھوک رہے ہیں سرکار، یا آواز بند نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد، ہند میں رہ کے بھی دیتا رہو پہرا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث سے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ سبحان اللہ، یہ سب پہرا دے رہے ہیں، کرم کرا دو، آج کی رات نورانی ہے اور آج سننے والے سن لے، آج بارات ہے شب برات میں، نجات کی رات میں، اے اللہ تیری سیاکار بندے آئے ہیں، محبوبوں کے ذکر سے اپنے کو روشن کرنے آئے ہیں، اے میرے معبود انہیں موقع عطا فرما۔ یہ کون سا نور یہ دعا فرما دے تو مچھلیاں دریا سے سوئی اور انگوٹھی لے کر آ گئے۔ حضور ہم سے لے لو، اتنے بڑے پائے کے بزرگ تھے، چھوٹے موٹے
بولے نہیں، اس لیے ذوالنون ہوا۔ نون کے معنی عربی میں مچھلی کے ہیں، اور ذوالنون یعنی مچھلی والے بابا۔ سبحان اللہ۔ سرکار ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ بچی سے فرماتے ہیں، بچی اگر ہر مچھلی دریا میں ڈال دے گی تو پیٹ کیسے بھرے گا؟ بچی نے عرض کیا، ابا حضور بھروسہ اللہ پہ رکھو، روزی آسمان سے آ جائے۔ سردار ذوالنون نے دیکھا کہ میری بچی اتنی بڑی متوکلہ ہے، فوراً چال پھینکا، کشتی کو ساحل سے لگایا، لنگر ڈال دیا، اتر گئے، مصلی بچھا دیا۔ غیب سے رحمت کہ سبحان اللہ دسترخوان بیٹھ کے کھاتے رہے۔ چند مہینے اور ایام گزر گئے، حضرت ذوالنون اپنی عبادت پر ناز کرنے لگے۔ یا اللہ، یہ جنت سے دسترخوان اور میوے غیب سے فرشتے دے جاتے ہیں، یہ شاید میری نیکیوں کا صلہ ہوتا ہے نا بھائی۔ آدمی سوچتا ہے، مثلا نبی ہم یہاں سے نکلے، حضرت مفتی صاحب روح قادری صاحب، اور روڈ پہ دو آدمی نے رک لیا، تو رکو حضرت جی یہ ٹھنڈا لے لو، یہ گرم لے لو، یہ پان لے لو۔ ہم اپنے من میں سمجھ رہے ہیں کہ موری تقریر کامیاب ہوئی ہے، اور حضرت سمجھ رہی جو ٹھنڈا مل رہا ہے میری وجہ سے، اور شاہد اقبال بھائی سمجھ رہے ہیں کہ میں نہ بلایا ہوتا تو ٹھنڈا کا ڈنڈا بھی نہیں پاتا۔ ہر آدمی اپنے اپنے من میں ہے کہ نیکیاں میری ہے، نیکیاں میری ہے۔ جب تک شاعر صاحب نے سمجھا میں پہلے توبہ کیا میری وجہ سے، پتا چلا آدمی کا نفس تھوڑا کرتا ہے مگر اپنی طرف مائل کرتا ہے۔ یہ جو ٹھنڈا پلا رہا ہے چوراہے پہ میری نیکیوں سے، وہ سمجھ رہے میری نیکیوں سے۔ جلال الدین آسی پرماسی یہ کمینہ سمجھ رہا ہے میری وجہ سے۔ ہاں نہیں، یہ تیری وجہ سے نہیں، اے اللہ یہ تیرے ذکر پاک کے صدقے میں، سبحان اللہ، یہ تیرے نبی پر سلام بھیجنے کے صدقے میں ہے، یہ صدیق اکبر کے تذکرہ کے صدقے میں ہے، فاروق اعظم کی وجہ سے ہے، غوث خواجہ رضا کے صدقے میں ہے۔ جلال الدین یہ تیرے کمال پر نہیں ہے، مگر آدمی ہوتا ہے کہ اس کا نفس ذرا قد موٹا ہو جاتا ہے، سمجھتا ہے میری وجہ سے۔ حضرت سیدنا سرکار ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ اتنے جلیل القدر بزرگ ولی اللہ صاحب شرف اور کشف ہوئے، سبحان اللہ۔ ان کو حق تھا کہ وہ سمجھ سکتے تھے کہ جو نعمت فرشتہ دے جاتا ہے مجھ کو میری بچی کو کھانے کے لیے شاید میری عبادت کا صلہ ہے۔ اتنا گمان کر رہا تھا کہ صبح ہی ان کی بچی مر گئی، انا للہ، اور بچی کا انتقال ہوا کہ فرشتہ جو غیب سے دسترخوان کی روٹیاں لاتا تھا نعمت بند۔ ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ شرمندہ ہو کر رب کی بارگاہ اور رونے لگے، اللہ تیرا ذوالنون نفس کے دھوکے میں آ گیا، اللہ یہ نے کیا میں نے زیادہ سمجھا بہت جانا، اور اے اللہ میں سمجھا کہ میری عبادتوں پر تو راضی ہو گیا اس لیے دسترخوان دے رہا ہے، مگر میری بچی کی موت کے بعد اب یہ نعمت بند ہو گئی۔ پتا چلا ذوالنون تو نفس کے دھوکے میں تھا، تجھ سے بہتر تو متوکلہ تیری بیٹی تھے جو اللہ کی پیاری ہو۔ ذوالنون مصری سجدہ ریز ہو گئے اور زار و قطار رونے لگے، مولا معاف فرما میں اپنے نفس کے دھوکے میں آ گیا۔ اس لیے کمانے والوں، اے کھانے والوں، اے دولت والوں، اے دکانداروں، ہوٹل والوں، اللہ کی رحمت خوب پانے والوں، ناز مت کرو یہ کمائی میری ہے۔ ممکن ہے تیرے گھر پہ بلی پلتی ہے جو ہڈیاں کھاتی ہے، اللہ اس کے صدقے میں روزیاں پھیر دیتا ہے۔ ممکن ہے تیرے دروازے پر ایک کتا ہے جو روٹیوں کا ٹکڑا کھاتا ہے، اللہ کو یہ عادت پسند آتی ہے، کتے کے صدقے میں روزیاں پھیر دیتا ہے۔ ممکن ہے تیرے گھر پر ضعیف تیری ماں ضعیفہ اور تیرے باپ زندہ ہے جو دروازے پہ ہے، تو ان کی خدمت کرتا ہے، شاید اللہ ان کی دعاؤں سے تجھے روزی دے دیتا ہے۔ ممکن ہے تیری بیوی صوم و صلاۃ کی پابند ہے، اس کی وجہ سے اللہ غیر سے روزیاں دے دیتا ہے۔ ممکن ہے تو کثیر العیال ہے، اپنی اولاد کی محبت سے خدمت کرتا ہے، اللہ اولاد کے صدقے میں روزیوں کے دروازہ کھول دیتا ہے۔ ممکن ہے تو اپنے پڑوسی پر شفقت کرتا ہے،
पसंद है। अल्लाह मिस्कीनों की दुआ से दे देता है। इसलिए आजिज़ हो, रो लो, मांग लो, ये मत समझो अपनी कमाई से खा रहा हो। मुमकिन है अल्लाह ताला हक वाले के हक के सदके में तुम्हें नवाज रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ईमान वालों, तुम अपने परवरदिगार की बारगाह में रो, अपने पति को याद कर कर, गुनाहों को याद करके, खताओं को याद करके, शर्मिंदा होके तो अल्लाह के रसूल की दुआ से परवरदिगार तुम्हारी तौबा कबूल करेगा। या आला हज़रत फरमाते हैं, करके तुम्हारे गुनाह या रसूलल्लाह मांगे तुम्हारी गुनाह, तुमको खुदावन में आ, तुम पे करो जरूर काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे ठीक हो नामे रजा, तुम पे करो जरूर। वाह खुदावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। खुदा करे कि मिले सबको मंजिल आला, मगर 15 ताक तक पहुंचा दो। ए सुन्नियों, दो आदमी कोई ज्यादा उम्र वाले ही कम से कम खड़े हो जाओ। 13 हो गए थे, जाते जाते दुआ कबूल हो जाए, कम से कम 2 आदमी और है कि नहीं। खुद आ जाओ, इस मोहल्ले से आ जाओ कि जिसकी उम्र कम से कम 40-50 हो, इस टोपी लगाए मुझे दिख रहे हैं, उनकी उम्र 50 से 60 तक है। वही चमकता चेहरा, सुन्नी का चेहरा तो हरदम चमकता है, और अगर नूरानी हो जाए तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वही साहब जो तुम्हारे पीछे बैठे हैं, उन क्यारे ऊपर आगे बस तुम्हारे आगे बुजुर्ग बैठे हैं, वो उन्हीं को बुला रहा। हाँ, वही बुजुर्ग, आजा मेरे प्यारे, आजा, आ शहद कर ले, सुभान अल्लाह, आजा, किस्मत चमक जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौस और राज़ ख्वाजा रज़ा, सुभान अल्लाह, जश्न शबे बरात, अल्लाह का वली आ गया। हम सोचते हैं नौजवान कोई औरत, क्या सोच रहे हो, शादी तो हो गई तुम्हारी, आजा तू ही लाल मेरे, आजा, सोच मत। अरे तुमको तो बुलाना, दोनों में से कोई आजा, तू ही आजा, सोच मत। अल्हम्दुलिल्लाह, अरे तुम्हारी है, तुम भी आ जाओ। अलीमुद्दीन भाई, अल्लाह ताला तुम्हें दीन का जानने वाला बना, अल्लाह सगीरा कबीरा माफ फरमा। लगता है तुम आज ही गुदरेज कंपनी का साबुन लगा के आए, अब अहद कर लो, तुम्हारा हाथ इसको आजाद 5 लोग पढ़ते हुए 10 पुराना अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हो। अरे कोशिश करो, आज के बाद अहद करो, मौत करीब है प्यारे। सरकार देख ले कब्र में और कह दे कि जाओ इसको सोने दो, ये गुलाम में। कब्र में फरिश्तों से जब नबी ने फरमाया जाओ इसको सोने दो, ये गुलाम में। इसलिए अमल तो अच्छे नहीं या रसूल अल्लाह, सीरत अच्छी नहीं, सूरत ही पे कर्म कर दीजिएगा। 5 वक्त शुरू कर दो और चेहरे और नौजवान को अब्दुल्ला भाई देख पूरी रखा है। 5 वक्त पढ़ते जुम्मा बहुत मार पड़ी, हाँ बड़ी मार। अल्लाह से रो प्यारे, आज हिद कर लो कि इंशाअल्लाह 5 अल्लाह तुम्हें अलग का मत बनाए। अब्दुल्ला भाई और तारीख शरीफ पूरी कर और रात भर रो लेना, और माँ बाप की खिदमत और औलाद की, पड़ोसी अजीज की इज्जत करना। आप मेरे प्यारे तुम तो हो नूरानी, अब यही दुआ कर दो कि नमाज़ी भी हो जाए। अपनी माशाल्लाह और हाली कराने आए हो, अब नूरानी हो जाओ और 5 हो। अजीज भाइयों, वक्त मेरा 1 घंटा था, मगर मैं 1.5 घंटा बोल डाला, आप लोग नाराज। अब ये देखिए मेरा खतीब जलवाबार है, अजीम खतीब, सुभान अल्लाह। मैं क्या कहूँ, वक्त कुछ ज्यादा ले लिया हूँ, ठहरिएगा इंशाअल्लाह। मेरे हालांकि ये मुझसे बुजुर्ग है उम्र में, इल्म में, फजलो कमाल में, लेकिन हमारे शाहिद भाई ने दुआ के लिए मुझे ही कहा है कि नहीं। हम चाहते हैं शाहिद भाई थोड़ी आप में भी कमी, अब तो नारा लगा दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न शबे बरात। हमारे दिल में ये बात थी कि शाहिद इतना मेहनत करते, शाहिद के माने गवाह के, और इकबाल माने नसीबा वाला, किस्मतदार। पता चला अगर शाहिद भाई रमजान का चांद देख ले और मेरे पास लोग गवाही में आए तो मैं शाहिद भाई को कहूँगा उधर रहो।
اتنا دین کی خدمت کرتے ہو پیارے، ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں سب سے پہلے کہو ترازو پہ تم بیٹھو، کیونکہ جس کی داڑھی ایک مشت نہیں ہے وہ شریعت کے ترازو میں بہت ہلکا ہے، اس لیے ایک مشت داڑھی والی شرعی داڑھی ہے، اور جو اس سے کم ہے وہ طبعی داڑھی ہے، فرینچ کٹ۔ میرے پیارے نورانی ہو جاؤ، مطلب رکھے ہو تو پورا کر دو، اللہ تمہیں الگ کا مست بنائے۔ سنی بھائیوں، میں بھی تقریر سنوں گا، بیٹھوں گا، کیونکہ اس ناتواں کے کندھے پر دعا کا بوجھ انہوں نے رکھ دیا ہے۔ انشاءاللہ آخر میں حضرت علامہ مفتی صابر القادری صاحب جو آج کی اس تقریر کے سچ مچ یہی سب کچھ ہے، ان کی تقریر سن لیں، پھر دعا ہوگی، پھر انشاءاللہ جائیں گے۔ اب تو میرے سر پہ انہوں نے ایک کام رکھ دیا ہے کہ مجھے حضرت کی تقریر سننی ہی ہے، اور انشاءاللہ آپ بھی سنیں۔ اب چلا، خدا حافظ، خدا کرے کہ ملے سب کو منزل اعلیٰ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مانگنے والوں دعاؤں میں مدینہ مانگو، مانگنے والوں دعاؤں میں مدینہ مانگو، زندگی مکہ اور طیبہ میں مرنا مانگو۔ آپ تمام سامعین سے میں گزارش کرتا ہوں، جو بارش پڑنے پر چند لوگ باہر چل گئے ہیں جن کا ہم شدت سے انتظار کر رہے تھے، وہ خطیب، وہ مایہ ناز خطیب الحمدللہ ہمارے سامنے آنے والے ہیں، اور وہ تمام سامعین حضرات سے جو باہر کھڑے ہو کر انتظار کر رہے ہیں، وہ تمام سامعین سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ قریب آ جائے، تاکہ حضرت العلامہ مولانا مفتی صابر القادری صاحب جو نیپال کی سرزمین سے الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں، ان کا ایمان افروز خطاب ہوگا۔ حضرت کا استقبال نعرے تکبیر سے کیا جائے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ حضرت قبلہ کے بیان کے بعد رخت انگیز دعا ہوگی، آپ تمام سامعین سے گزارش کرتے ہیں۔ علماء اہل سنت مسلک اہل سنت، حضور مفتی اعظم زندہ باد۔ الفاتحہ الی روح النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ۔ شہاب کس نوازی کن، طبیب چارہ سازی کن، مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ۔ رضایت سائل بے پر تو ہی سلطان لا تنہر، شاہ بحر عزی خانم اغثنی یا رسول اللہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ جب دم واپسی یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا سوا الطریق وجعلنا التوفیق خیر رفیق، والصلاة والسلام علی من ارسلہ ہدا، هو بالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق، وعلى آله الذين صعدوا في مناهج الصدق بالتصديق۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: رجب شهر الله، وشعبان شهري، ورمضان شهر أمتي۔
صدق النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ استاد زمن حضرت علامہ مولانا حسن رضا خان بریلوی فرماتے ہیں یا رسول اللہ، پورا مجمع بولیے یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے بولیے یا رسول اللہ۔ زمین تھوڑی سی دے دے بحر مدفن اپنے کوچے میں، زمین تھوڑی سی دے دے بحر مدفن اپنے کوچے میں، لگا دے میرے پیارے میری مٹی بھی ٹھکانے سے۔ اور غزالی دوران شہزادہ اعلی حضرت شبیہ غوث اعظم مرشد اعظم مفتی عالم پیر و مرشد مصطفیٰ رضا خان بریلوی فرماتے ہیں پیام لے کے جو آئی صبا مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے، اور تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد، الہی نکلے یہ نجدی بلا مدینے سے۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں ہمارے درد جگر کی کوئی دوا نہ کرے، ہمارے درد جگر کی کوئی دوا نہ کرے، کمی ہو عشق نبی میں کبھی خدا نہ کرے۔ اور تاج الشریعہ اختر برج رضویت جانشین حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی اختر رضا خان ازہری بریلوی کا دو شعر سنیے کہ جو نبی کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جو نبی کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے نہ خوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ اور عقل چوپایوں کو دے بیٹھے حکیم تھانوی، عقل چوپایوں کو دے بیٹھے حکیم تھانوی، ہم نہ کہتے تھے کہ صحبت دیو کی اچھی نہیں۔ آئیے ہمارا سب سے پہلے سرکار حبیب دور عالم کے طبیب محمد عربی روح فدا احمد مصطفیٰ